اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ زمرت نے خود کو چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا لیکن بے سود۔ عباس اس وقت اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے کچھ پرواہ نہ کرتے ہوئے اس شخص پر حملہ کر دیا جس نے زمرت کو پکڑ رکھا تھا۔ اس کے پاس ہتھیار تو تھا نہیں، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں کی بھرپور قوت سے اس کے منہ پر مکہ جڑ دیا، جس سے وہ لڑکھڑاتا ہوا گر گیا۔ اسے گرتا دیکھ کر اس کے دونوں ساتھی عباس پر ٹوٹ پڑے، لیکن زمرت اس آدمی کی گرفت سے آزاد ہو چکی تھی۔ عباس دو آدمیوں کے نرغے میں تھا جو اس پر تلواروں سے وار کر رہے تھے۔ اسے اپنی فکر نہ تھی، لیکن وہ زمرت کو ہر قیمت پر بچانا چاہتا تھا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا تھا اور وہ آدمی جسے عباس نے مکہ مارا تھا اگر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مکے کی ضرب واقعی شدید تھی۔ عباس نے فوراً حالات کی سنگینی کا جائزہ لیا اور چلایا، زمرت بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ نہیں عباس، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ زمرت جو ابھی تک حیران و پریشان کھڑی تھی ایک دم چلائی، ساتھ ہی اس کے اندر ایک جذبہ انتقام نمودار ہوا اور اس نے ان دو میں سے ایک پر حملہ کر دیا جو عباس پر حملہ آور ہوئے تھے۔ وہ اور تو کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس شخص کو اس کے کپڑوں سے پکڑ کر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زمرت، میرے لیے بھاگ جاؤ، میرے لیے، عباس نے اس شخص کو اٹھتے دیکھ کر کہا جو اس کے مکے سے گرا تھا۔ نہیں، میں نہیں بھاگوں گی، مرنا ہے تو اکٹھے مریں گے، زمرت نے متواتر اس شخص کو گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ عباس وار بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا اور اس کوشش میں اسے کچھ زخم بھی آ گئے تھے۔ وہ اسے چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہتی تھی، لیکن عباس کی چیخ و پکار نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی پہنچی تھی کہ اسے دو مضبوط ہاتھوں کی گرفت نے جکڑ لیا۔ یہ وہ آدمی تھا جو عباس کا مکہ کھا کر گرا تھا اور اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوئی خاص کوشش نہ کی تھی۔ شاید وہ تماشا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے زمرت کو بھاگتے دیکھا تو دوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ ادھر عباس دو مسلح آدمیوں سے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بے سود۔ اسی اثنا میں اسے کچھ گہرے زخم آ گئے اور وہ بے حال ہو کر گر پڑا۔ جس شخص نے زمرت کو پکڑ رکھا تھا اس نے باقی دو کو مزید وار کرنے سے روک دیا۔ وہ ان سب کا سرغنہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کا بظاہر ایسا ارادہ نہیں لگتا تھا کہ وہ عباس کو جان سے مار ڈالے۔ اس نے زمرت کو باقی دو کے حوالے کیا اور عباس کے اس جا کر بیٹھ گیا۔ عباس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ نہ نہ نہ، اس نقاب پوش نے کہا، لیٹے رہو، اب تم اٹھ تو نہیں سکتے۔ اس کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ عباس کو یہ آواز کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی۔ اس کے جسم سے خون نکلتا جا رہا تھا، اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ نقاب پوش اپنے چہرے سے نقاب ہٹا رہا ہے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے وہ چہرہ پہچان نہ سکا۔ مجھے پہچانا؟ نقاب پوش نے کہا۔ عباس کو یہ آواز سنی سنی سی لگی، لیکن وہ اسے پہچان نہ سکا۔ میں ترخان ہوں، میں ترخان ہوں، اس کے لہجے میں زہر بھرا ہوا تھا۔ آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہلکا سا قہقہا لگایا اور دوبارہ بولا، اب تمہارے ہونے والی بیوی ہماری ملکیت ہے، میں اسے بیچ کر اپنا منافع پورا کروں گا۔ ترخان کہتا چلا گیا۔ اس کی یہ بات سن کر عباس نے اٹھنے کی آخری کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریکی میں چلا گیا۔ اسے اٹھا لو، ترخان نے ایک آدمی کو کہا، اور اسے اس کے گھر کے دروازے کے آگے ڈال کر دروازہ کھٹکھٹا کر بھاگ آنا۔ کوشش کرنا ذرا جلدی پہنچو تاکہ یہ مرے نہ۔ ہم باز گیس جانے والے راستے پر تمہارا انتظار کریں گے، چلو جلدی کرو، رات کے وقت کوئی تمہیں نہیں دیکھے گا۔ اس کی بات سنتے ہی اس شخص نے عباس کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور اسے لے کر جانے لگا۔ سنو، وہ ترخان کی آواز سن کر رک گیا۔ ترخان کہہ رہا تھا، ہم تمہارا گھوڑا بھی ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اس نے سر ہلایا اور آگے چل پڑا۔ دراصل یہ تینوں جب عباس پر حملے کے لیے آئے تھے تو اپنے گھوڑے ساتھ لائے تھے، جن پر سفر کی ضرورت کا سامان، خوراک اور پانی بھی لدا ہوا تھا۔ گھوڑے انہوں نے مقررہ مقام سے کافی دور باندھ دیے تھے۔ اس کے جانے کے بعد ترخان نے دوسرے آدمی سے کہا، میرے خیال میں تمہیں اب اس نقاب کی ضرورت تو نہیں رہی۔ وہ شخص بولا اور نقاب اتار دیا۔
اچھا اس طرح کرو کہ اسے اتار کر اس لڑکی کے ہاتھ کمر کی طرف باندھ دو۔ ترخان نے اسے گویا حکم دیا۔ بہت بہتر، اس نے کہا۔ شاید وہ عادتاً کم گو تھا۔ ترخان اور اس کے ساتھی زمرد کو لے کر اس راستے پر چل پڑے جو چین کے ابتدائی علاقوں کی طرف جاتا تھا۔ چین اس دور میں ایک بڑی تجارتی منڈی تھا اور ترخان اور اس کے ساتھی اس علاقے کی طرف جا کر بھی اس لیے رہے تھے۔ اسی طرح ترخان نہ صرف عباس کی رسائی سے دور ہو جاتا تھا بلکہ اس کے لیے کاروبار کے مواقع بھی بڑھ جاتے تھے۔ اور رہی زمرد کی بات تو وہ دل میں زمرد سے زبردستی شادی کا ارادہ بھی کر چکا تھا۔ اس کا وہ ساتھی بھی جو عباس کو اس کے گھر کے دروازے کے آگے پھینکنے گیا تھا واپس آ کر ان کے ساتھ شامل ہو چکا تھا۔ چونکہ ان کا سفر بہت لمبا تھا اس لیے ترخان اور اس کے ساتھی اس طرح سفر کر رہے تھے کہ تھکاوٹ کا احساس نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے وہ جہاں موقع ملتا پڑاؤ ڈال لیتے تھے۔ اس دوران ترخان نے کئی مرتبہ زمرد سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی ترخان اسے بات کرنے کی کوشش کرتا زمرد یا تو غصے سے منہ پھیر لیتی یا زاروں قطار رونا شروع کر دیتی۔ اس کو نہ کھانے کا ہوش رہا تھا نہ پینے کا۔ ان لوگوں کو سغد سے چلتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور ایک ہفتے میں زمرد کا شگفتہ چہرہ مرجھا گیا تھا۔ ایک دن جب ترخان کا یہ چھوٹا سا قافلہ ایک نخلستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو وہاں ان کی ملاقات ایک فوجی دستے سے ہوئی۔ یہ قتیبہ کا فوجی دستہ تھا جس کی کمان زرار بن حسین کر رہا تھا اور یہ دستہ بخارا کی جنگ سے واپس آ رہا تھا۔ چونکہ ترخان اور اس کے دوست بھی نخلستان میں پڑاؤ کے لیے رکے تھے اس لیے وقتی طور پر ان کا اور دستے کے سپاہیوں کا آپس میں گھل مل جانا ایک فطری عمل تھا۔ اس دوران زرار بن حسین نے کئی مرتبہ زمرد کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اسے زمرد کے چہرے پر کوئی کہانی لکھی نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کہانی کے متن کو پڑھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک آدھ بار ترخان سے سوال کیا، یہ لڑکی کون ہے؟ یہ میری ہونے والی بیوی ہے، ترخان نے جواب دیا۔ تو زمرد بے اختیار رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر زرار بن حسین کو احساس ہوا کہ ترخان جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے ذہن میں جو پہلے خیال آیا تھا وہ یہ تھا کہ ترخان اور اس کے ساتھیوں نے زمرد کو عیاشی کے لیے اغوا کیا ہے۔ چنانچہ اس نے ترخان کو کریدنا شروع کیا، لیکن اس کی طرف سے کوئی معقول جواب نہ پا کر زرار نے اپنے دستے کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ترخان اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیں۔ چنانچہ ترخان اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی شام زرار بن حسین نے تمام واقعات زمرد سے سنے۔ اسے زمرد پر بہت ترس آ رہا تھا۔ اس نے باقی دستے کو مرو روانہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ترخان اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنا نہ بھولا تھا۔ اس کے بعد وہ خود زمرد کو لے کر سغد چلا گیا۔ جب زرار بن حسین اور زمرد سغد پہنچے تو زمرد اسے عباس کے گھر لے گئے۔ عباس کے زخم چونکہ گہرے تھے اس لیے وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ زمرد کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زمرد کو دیکھ کر اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن تکلیف کی وجہ سے اٹھ نہ سکا۔ عباس کو اس حالت میں دیکھ کر زمرد کی تمام حسیات سمٹ کر اس کی آنکھوں میں آ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر عباس کے پاس آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کافی دیر تک چاہنے کے باوجود وہ عباس سے کچھ نہ کہہ سکی۔ یہی حالت عباس کی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد آخر عباس نے سکوت توڑا۔ یہ واقعی تم ہو زمرد؟ اسے جیسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہاں عباس، زمرد بولی، یہ میں ہی ہوں، تمہاری زمرد۔ اور پھر زمرد نے وہ تمام واقعات سنانے شروع کر دیے جو اس کے ساتھ پیش آئے تھے، اور آخر میں اس نے زرار بن حسین کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اور اگر وہ میری مدد کو نہ پہنچتا تو شاید میں اس وقت یہاں نہ ہوتی۔ کیا تم مجھے اس سے ملواؤ گی نہیں؟ عباس نے زمرد سے کہا۔ کیوں نہیں، وہ مہمان خانے میں بیٹھا ہے، کہو تو ادھر ہی بلوا لوں، زمرد نے پوچھا۔ ہاں، اسے ادھر ہی بلوا لو، عباس نے کہا تو زمرد سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ساتھ زرار بن حسین بھی تھا۔ زرار نے عباس کی خیریت معلوم کرنے اور رسمی کلمات ادا کرنے کے علاوہ کچھ نہ کہا۔ اسے خاموش دیکھ کر عباس بولا، میں تمہارا شکریہ ادا تو نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی شکریہ کے چند الفاظ تو ضرور کہوں گا۔ عباس کی یہ بات سن کر زرار مسکرا دیا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ ایک انسان کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد نہ کرنا بہادروں کا شیوا نہیں ہے۔ وہ دونوں کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔
اس ایک ہی دن میں عباس زرار کے لیے اور زرار عباس کے لیے اجنبی نہ رہے تھے۔ پھر جتنے دن زرار مغد میں رہا، یہ اس کا معمول بن گیا تھا کہ وہ دن کا زیادہ تر حصہ عباس کے ساتھ گزارتا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور عباس صحت مند ہوتا جا رہا تھا، اس کے زخم بھرنے لگے تھے۔ زرار کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اتنے دن سخت میں گزارے، لیکن عباس اور اس کی ماں ضد کے آگے اس کی ایک نہ چل سکی۔ آخر بڑی مشکل سے ایک دن سے واپس جانے کی اجازت مل ہی گئی، لیکن وہ بھی اس شرط پر کہ زرار وقتاً فوقتاً عباس سے ملنے آتا رہے گا۔ زرار نے عباس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ چلتے وقت اس نے عباس سے کہا تھا، شاید میں اکیلا نہ آؤں، ہو سکتا ہے سغد کو آنے والا راستہ کسی نئے طوفان سے آشنا ہو جائے، لیکن اگر وہ طوفان آیا تو تم اس کی موجوں کے ساتھ بہنے میں لطف محسوس کرو گے۔ عباس نے نہ سمجھتے ہوئے بھی زرار کی بات پر مسکرانے کی کوشش کی۔ جتنے دن زرار بن حسین عباس کے ساتھ رہا، عباس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس شخص کی کوئی بات بھی اندازوں پر مبنی نہیں ہوتی، اس لیے عباس نے اس کی بات سمجھے بغیر بھی مسکراتے ہوئے اس کو رخصت کیا۔ زرار بن حسین سغد سے چل پڑا تھا اور اب اس کی منزل مرو تھی۔ بخارا میں مسلمان فوج کو اگرچہ شکست ہوئی تھی، لیکن مسلمان فوج قتیبہ بن مسلم کی دانش مندی کی وجہ سے کسی بڑے نقصان سے بچ گئی تھی۔ لیکن اس شکست سے سپاہیوں کا حوصلہ مجروح ہونا ایک فطری امر تھا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ سپاہیوں کا اعتماد بحال کیا جائے، اور قتیبہ اس بات سے بخوبی واقف تھا۔ چنانچہ ابھی قتیبہ بن مسلم کو مرو میں آئے چند دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن اس نے حکم دیا کہ شہر سے باہر کھلے میدان میں فوج کو اکٹھا کیا جائے اور فوج کے درمیان مقابلے منعقد کیا جائیں۔ قتیبہ ان مقابلوں کو خود دیکھنا چاہتا تھا، اس سے اس کا مقصد فوج کو حوصلہ بڑھانا تھا۔ چند دن بعد اسے اطلاع ملی کہ مقابلوں کے انتظامات مکمل ہیں اور اگلے دن مقابلوں کا اہتمام کیا گیا۔ چنانچہ اگلے دن مقررہ جگہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس کا گھوڑا سب سے آگے تھا اور دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کیے ہوئے تھا۔ قتیبہ کے پیچھے اس کے محافظ دستے کے سوار تھے جو ایک ہی رنگ کے فوجی لباس میں ملبوس تھے۔ ان سب کے سر قدرے تنے ہوئے تھے اور ان کے گھوڑے ایک ہی ساتھ چال چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ قتیبہ جب فوج کے اجتماع میں